السلام علیکم عزیز طالبات، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ جناب اب آج ہم نیا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ سے ڈسکشن کرتی ہوں۔ ہم مسلمان لوگ دو بہت بڑے خوشی کے تہوار مناتے ہیں۔ کون سے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان تہواروں کو عید کہتے ہیں۔ ایک ہے عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جو روزے کے پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد، آج کل رمضان ہے نا تو یہ بات جلدی سمجھ آئے گی، پورا مہینہ ہم نے روزے رکھے نا، جو روزے رکھنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ عید کی خوشی عطا کریں گے۔ ہم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے عید کی خوشی عطا کی، اور یہود و نصارہ بھی اپنے خوشی کے دن مناتے ہیں، جیسے ایسٹر ہو گیا، کرسمس ہوگی، یہ بھی ان کی بھی تو عیدیں ہی ہیں نا۔ اسی طرح ہم لوگ بھی دو طرح کی عیدیں مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ شب برات، شب معراج، یہ بھی ہماری جمعے کا دن بھی ہماری ایک طرح سے عید قرار دیا گیا ہے۔ لیکن سال کے اندر جو بہت پرومیننٹ دو عیدیں مناتے ہیں ان کو ہم عیدین کہتے ہیں۔ عید الفطر رمضان کے روزے مکمل کرنے کی صورت میں کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ حضور صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے یاد میں کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، اور اس قربانی میں اللہ تعالیٰ نے دمبا نازل کر دیا تھا، اور آپ کے بیٹے محفوظ رہے تھے۔ اس قربانی کی یاد میں ہم یہ دن مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں آ کے ان کی قربانی کرنے کو کہا تھا، تو انہوں نے اللہ کی بات مانی تھی۔ اس بات پہ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد میں مناتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی خاندان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان میں، انہی کی نسل میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دو عیدیں مناتے ہیں، اور ان عیدوں کو منانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان میں کیا کچھ ہم کرتے ہیں؟ صرف ہلا گلا اور شور شرابہ کرنا عید منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم تمام وہ باتیں کرتے ہیں جو اسلامی لحاظ سے درست ہوں، یعنی ہم رشتہ داروں کے ساتھ خلوص و محبت سے ملتے ہیں، اور سب سے زیادہ غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ عید الفطر میں ہم ہر شخص کے لیے 2.5 کلو گندم کی قیمت صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ ہر گھر کے جتنے فرد ہوں نا، ہر فرد کے لیے 2.5 کلو کی قیمت وہ گھر کے سربراہ کی طرف سے ادا کی جاتی ہے غریبوں اور مسکینوں کو، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، ہم عید کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم فجر کی نماز کے بعد پھر ہم عید کی تیاری کرتے ہیں، اچھے کھانے بھی بناتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے اسلامی قوانین کے اندر رہتے ہوئے، احکامات کے اندر رہتے ہوئے ہم مناتے ہیں۔ ہمارے لیے غلط ہے کہ ہم روزہ کا پورا مہینہ بہت محبت اور ہم غریبوں کا تب بھی خیال کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی اس مہینے میں ادا کی جاتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کی خوشی عطا کی ہے جس میں بھی ہم غریبوں کا پھر بھی خیال رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ فطر کی صورت میں 2.5 کلو گندم کی قیمت، جس کی جتنی صاحب نصاب وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے کھانے پینے کا خرچ اچھے طریقے سے کر سکے، صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں۔ یعنی اس کے پاس اتنی ہے کہ سال 6 مہینے کا گندم یا چیزیں اس کے گھر میں موجود ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے خوراک کا بندوبست کر سکتا ہے، ایسے شخص کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اور صاحب نصاب کا یہ ہے کام کہ وہ 2.5 کلو گندم کے برابر قیمت ہر شخص اپنے گھر کے ہر فیملی ممبر کی طرف سے ادا کرے، تاکہ یہ غریبوں کو ملے اور غریب اچھی طرح سے عید کی خوشیاں منا سکیں۔ چلے اب میں آپ کے لیے اس کو پڑھ بھی دیتی ہوں۔ میں نے آپ کو لیکچر دے دیا، سمجھا دیا عید کیا ہوتی ہے، عیدین کیا ہوتی ہیں، دو عیدیں جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پہ۔
عید الفطر روزوں کے ختم ہونے کے بعد ہم مناتے ہیں، اور اس میں بھی ہم نے حقوق العباد اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جی چلیں، عید تہوار یا جشن کا نام ہے۔ عیدین میں 2 عیدوں کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد وہ 2 تہوار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ رمضان کے روزے رکھنے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عید الفطر کا تحفہ دیا ہے۔ یہ عید شوال کی 1 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، اس زمانے میں اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی مناتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم زمانہ جاہلیت کے لوگ 2 دن عید کے طور پر یعنی خوشی کے دن منایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہیں دیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یعنی اس دور میں 2 دن اپنی طرف سے وہ سیلیبریٹ کرتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 دن بہتر دیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی صورت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ عید کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، فرشتوں ان عمل کرنے والوں کو دیکھو، ان کی کیا جزا ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ یہ لوگ پورے کے پورے اجر کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، چونکہ یہ لوگ عظیم فرض روزہ ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں، ادا کر کے دعا کے لیے نکلے ہیں، مجھے اپنے جلال کرم اور برتری کی قسم ان کی دعائیں سنوں گا اور قبول کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اجتماع کو بشارت سے نوازتا ہے کہ اپنے گھروں کو اس حال میں واپس ہو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیا۔ عید الفطر بارگاہ الہی میں شکرانہ ہے کہ اس نے ہمیں روزوں کی توفیق دی اور ہم نے روزے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب نصاب کو اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے عید الفطر کے دن صدقہ فطر مقرر تعداد اور مقرر جتنے گھر کے فرد ہوں، ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو گندم کی قیمت غریبوں محتاجوں کو دینے کا حکم ہے۔ چنانچہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ رقم بطور فطرہ محتاجوں مسکینوں کو دی جاتی تاکہ کھانے پینے کا بھی انتظام ہو جائے ان کے بھی، اور وہ عید کی خوشیاں منا سکیں۔ اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ چلیں جی، آپ کو 2 کوشچن ہیں۔ عیدین کسے کہتے ہیں؟ عیدین 2 عیدوں کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد 2 تہوار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ صدقہ فطر سے کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب نصاب کو اپنے گھر والوں کی طرف سے عید الفطر کے دن صدقہ فطر غریبوں اور محتاجوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ 2.5 کلو گندم کی قیمت ہر شخص کی طرف سے ادا کرتے ہیں۔ یہ رقم بطور فطرہ محتاجوں اور مسکینوں کو دی جاتی ہے تاکہ وہ عید کی خوشیاں منا سکے۔ اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ اللہ حافظ۔